السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جمعہ کے دن مغرب کے نماز کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ چاہیں تو پورا ہفتہ بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورۃ الکوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن یا بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ کا وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی دولت کے برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میرے مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ مغرب کی نماز کے پڑھو، چاہے آج، چاہے کل، چاہے پرسوں، چاہے جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کرو، تو ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز لازمی ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو آج جو لینے والا ہے کل دینے والا بن جاتا ہے۔ لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں، ایک شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے، اور کچھ میرے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی میرے بھائی بہن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہ ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کو کمی وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی آخرت کے لیے جو ہے وہ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ کام آتی ہیں، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت میں بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسے ہی بن جاتی ہے پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ جو ہیں وہ ان کو کافی وظائف پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسی جو ہیں وہ نظر بد ہوتی ہیں، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے وہ فائدہ مل جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بھائی بہنوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، میاں بیوی کو جھگڑے میں اثر نہیں کرتا، مطلب ان کو وہ کوئی
بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، جب فائدہ نہیں ہوتا تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتلاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی، میاں بیوی میں آپس میں محبت ہو جائے گی۔ آج جھولیاں بھرنے کے لیے آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ جھولیاں آپ کی بھر جائیں تو مغرب کے بعد لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا، لازمی ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دعا دو گے۔ پوری زندگی آپ لوگ ناکام رہے ہو تو پوری زندگی اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا تو آج کا یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستوں ایسی بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی کہ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضرور نہیں کہ نماز مغرب کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے تو نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد میں یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کوئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی رزق کے دولت کے پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج جو آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کو قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیے گا، دیکھیے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ عمل جو ہے یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی اس کو۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے تو صبح مالا مال ہو جائے گا، صبح کو یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں کہ چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یا میاں بیوی آپس میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے اور اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ بڑا ہی خاص یہ وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ سورۃ الکوثر کا مجرب وظیفہ، آزمودہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں، چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں۔ مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کریں میرے بھائی میرے بہنیں دونوں اچھی طرح سمجھ لیں، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں یہ وظیفہ اگر مغرب کی نماز میں میرے بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے جب گھر میں آئیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر گھر میں ہیں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ فوراً سے یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کریں۔
نماز مغرب کے جیسے مکمل ہوا اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت چاہیں تو کچھ دیر کے بعد کر لیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کبھی بھی زندگی میں پڑھ لیں، درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے، وظیفے کے جو ہیں وہ فائدہ زیادہ ڈبل ہو جائیں گے۔ تو درود پاک شروع میں پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم ایک بار ثواب کے طور پر آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے سورۃ الکوثر کا جس ترتیب سے میں بتاؤں گا آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ جب اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یہ تسبیح کے دانوں پہ یا تو تسبیح کے دانوں پہ اچھی طرح سمجھیں، یا تو ہاتھوں پر سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یہ وظیفہ، یا تو پھر جو میں اگلا وظیفہ بتاؤں گا یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دوسری بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور ہر دفعہ جب سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا 1 مرتبہ۔ ناظرین وہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے رب ذوالجلال سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرم فرما عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔